کہ اللہ کے ذکر سے لوگ نہایت سست اور بہت پیچھے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ایسا ساتھی جو ملے، اپنی تنگی کا کوئی ذکر کر دے یا اپنی کوئی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں بیان کرے، تو اسے جواب میں کہا جائے نا کہ اللہ کا ذکر کیا کر، تو آگے سے وہ جواباً یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ کا ذکر تو بڑا کر دیا، لیکن حقیقت میں دیکھ لیں تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ذکر میں کمی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر بڑا جامع لفظ ہے، لفظ ذکر ایک جامع لفظ ہے، اس کے بڑے سارے انگنت معنی ہیں۔ چند ایک اس کے جو معنی ہیں تو ہے یہ ذکر کا معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، اور عرب کی زبان میں، لغت میں ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی الماری میں، ونڈو میں کسی بڑی اہم اور ضروری چیز کو رکھ کر اس کو محفوظ رکھنا، اسے ذکر کہتے ہیں۔ تو لہذا آج اکثریت سے عامت الناس جو اللہ کے خاص بندے ہیں، یقیناً وہ تو اس کا ذکر کرتے ہیں نا، صبح بھی شام بھی مختلف حالتوں میں، اور اللہ کریم نے ان کی ادا کو ذکر بھی فرمایا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میں ایسے بندے بھی ہیں جو اس کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، اور پہلوں کے بل لیٹ کے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو یہ بندے ہیں پھر جب وہ کائنات میں، کائنات کے حقائق میں جب وہ نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ اللہ کریم کی تعریف و توصیف میں بے ساختہ وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ مولا بے شک جو کچھ بھی تو نے بنایا ہے اس زمین میں، آسمان میں، اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ تو نے ایسے باطل ایمن نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اور ہمیں آگ سے بچا دے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا ہر لحظہ لمحہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوں تو تب بھی کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تو تب بھی کرتے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہوں تو تب بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت سے آج ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان میں کمی ہے کہ ہم اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ اس کا ذکر بھی کیا جائے اور اس کے ذکر کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ پچھلے چند خطبات میں ہم نے ملت اسلامیہ کا جو موجودہ درد تھا، جو ہمارے ہم موجودہ حالات ہیں، ان پر بات ہوتی رہی، اور چیدہ چیدہ یہی باتیں کہ ان مشکلوں اور مصیبتوں سے نپٹا کیسے جا سکتا ہے، ان کی ڈیفینس، ان کا دفاع اور ان کا حل کیا ہے۔ جو موجودہ کرب و بلا اور یہ نفسا نفسی کا عالم اور یہ اذیتیں، تکلیفیں، ذلتیں، رسوائیاں جو ہمارے بیچ میں آج لڑکھڑا رہی ہیں، جن کا سامنا کر رہے ہیں ہم، ان سے نجات کیسے ہو سکتی ہے؟
تو چیتا چیتا پہلے وہ حل بھی پیش کیے، اور ان تمام جتنے حل ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ آج کا موضوع وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر جس قدر ہمارے جسم کے تمام اعضاء جس قدر زیادہ کریں گے اس قدر ان مشکلوں اور مصیبتوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ جب تک اللہ کے ذکر کی کثرت نہیں ہوگی اور اللہ کے ذکر سے ہم اپنی زبانوں کو تر نہیں کریں گے اور اس ذکر کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، تب تک تمام مشکلوں اور مصیبتیں جتنی بھی ہم گن سکتے ہیں اور جتنی بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان تمام طوفانوں اور طغیانوں سے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم جس طرح حق ہے اس طرح اللہ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں نجات اور چھٹکارے بھی دے گا اور فتح اور کامیابی اور غلبہ بھی دے گا جب اللہ کا ذکر آئے گا۔ آج ہماری زبانیں خاموش ہیں، ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ذکر تو بڑا کرتے ہیں، ذکر کرتے رہتے نہیں، لیکن نہیں کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ذکر کی کنجوسی ہے۔ ایک مقام پہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، کہیں کسی جمعی محفل میں ایک قرآن مجید کی آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، فرمایا جو کج دل والے ہیں، جو کم بخت منافق قسم کے لوگ ہیں نا، اگر ان کی محفل میں تم میرا ذکر کرو گے نا تو فرمایا وہ بیزار ہو کے اٹھ جائیں گے وہ، جب میرا ذکر کرو گے تو اٹھ جائیں گے، ان کے دل تنگ پڑ جائیں گے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کرتے، ہمارے بیچ میں اگر کوئی دوست ساتھی اگر کوئی اللہ جل شانہ کی تعریف کر دے، اس کا ذکر کر دے، اس کا نام لے دے، اس کے کرم کا، فضل کا، اس کی قدرت کا، تو کہیں ہمارا دل تنگ تو نہیں ہوتا؟ اور یقیناً آج ایسا ہے اور گھروں کے گھر اس کے ذکر سے خالی ہیں، ڈیرے خالی ہیں، محفلیں خالی ہیں۔ بڑی ساری قلت ہے، اس نے بارہا فرمایا اس کا حق ہے، وہ حقدار ہے نا، وہ حقدار ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق بجا لائیں۔ اس کی ایک شان ہے، اس کی فوق ہے، اس کا مقام ہے، وہ حق رکھتا ہے ہم سے، کیونکہ ہم اس کی مخلوق، اس کے بندے، اس نے ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں، وہ حق رکھتا ہے کہ اس بندے کو جسم میں نے دیا ہے، اس کو اعضاء میں نے دی ہے، اس کو زبان میں نے دی ہے، یہ اپنی باڈی سے، جسم سے، اپنی زبان سے میرا ذکر کرے۔ وہ سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اسے فرمایا اے ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، کہ ذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، فرمایا اے ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور فرمایا جیسے اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے ہو نا ویسے ذکر کیا کرو۔
اور میں اور شدہ ذکر ہے یا اس سے بھی زیادہ کیا کرو. میرا حق ہے کہ میرا ذکر کرو اور زیادہ سے زیادہ کرو. یہ فطری طبی عمل ہے. ہم اپنے باپ کا، دادے کا، پردادے کا، اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ میرا باپ دادا ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، اتنا طاقتور تھا، اتنا ذہین تھا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اتنا قوت والا تھا، اس کے اندر فلاں فلاں گیٹس تھے، خوبیاں تھیں، یہ کمال تھا، یہ کمال تھا. مختلف ہم بیان کرتے ہیں. پنجابی زبان چیز ہے اور جڑا ساڈا بڑکا ڈاؤن میں تا اتنے بندے لمے کر دیتا این کردا چڑھدا سی تھوڑے پھر آگے لا دیتا مختلف گلاں کرنے ذرا ایسا تو فرمایا جس طرح باپ دادی کا ذکر کرتے ہو اس طرح اپنے رب کا ذکر کیا. یہ ہماری دل کی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. ایک طبی عمل ہے. جیسے اپنے باپ دادے کا بڑی بڑائی سے ذکر کرتے ہو نا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑا گربان کھول کے ذکر کرتے ہیں فراخ دلی سے، میں ایسے ذکر کیا کرو، اس سے بھی زیادہ ذکر کیا کرو. تو حقدار اس کا حق ہے اس کا ذکر کیا جائے. آج کمی ہے.